حضرت شیخ صدرالدین عارف رحمۃ اللہ علیہ 612 ہجری میں پیدا ہوئے۔ اخبار الصالحین کے مؤلف بھی 612 ہجری کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ پیدائش قرار دیتے ہیں۔ سرزمین ملتان کو آپ کا مولد ہونے کا شرف حاصل ہے۔ حضرت شیخ صدرالدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد محترم حضرت مخدوم بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی نگرانی میں ملتان کے بڑے بڑے اساتذہ سے مروجہ علوم حاصل کیے۔ نوعمری ہی کے زمانے سے آپ کی ایک خاص عادت نمایاں تھی کہ جب اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب مقدس کی تلاوت کرتے تو سارا دن یا ساری رات گزر جاتی۔ اس غیر معمولی غور و فکر کا یہ نتیجہ برآمد ہوا کہ آپ رحمت اللہ علیہ پر قرآن حکیم کے نئے نئے اسرار و رموز ظاہر ہونے لگے۔ اسی وجہ سے اہل علم حضرات نے آپ کو عارف کے لقب سے پکارنا شروع کر دیا، اور پھر یہی لفظ ہمیشہ کے لیے آپ رحمت اللہ علیہ کے نام کا لازمی حصہ بن گیا۔ حضرت شیخ صدرالدین عارف رحمت اللہ علیہ نے اپنے والد محترم حضرت مخدوم بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کی نگرانی میں سلوک کی کئی منازل طے کیں۔ آپ دن رات قرآن کریم کے مطالعے میں مصروف رہتے، پھر جب رات آتی تو کچھ دیر کے لیے آرام کرتے اور پھر نماز تہجد کے لیے کھڑے ہو جاتے، یہاں تک کہ فجر کی آذان ہو جاتی۔ حضرت مخدوم بہاؤالدین زکریا ملتانی کے 7 فرزند تھے اور ان میں سب سے بڑے شیخ صدرالدین عارف تھے۔ باقی بیٹے بھی تحصیل علم میں مصروف رہتے، مگر ان کے ذوق و شوق میں وہ شدت نہیں تھی جو شیخ صدرالدین عارف کے کردار و عمل میں پائی جاتی تھی۔ آپ کے اس شغف کو دیکھ کر حضرت مخدوم بہاؤالدین زکریا کبھی کبھی تنہائی میں اپنی شریک حیات سے فرمایا کرتے تھے، اگر حق تعالیٰ مجھے صدرالدین جیسا بیٹا عطا نہ کرتا تو شاید میں بے نام و نشان ہو جاتا۔ زوجہ محترمہ حیرت زدہ لہجے میں شوہر سے مخاطب ہوتی، اللہ نے اپنی قدرت سے آپ کو 6 بیٹے اور بھی عطا کیے ہیں، پھر آپ بے نام و نشان ہونے کی بات کیوں کرتے ہیں؟ کثرت اولاد کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ بچے اپنے بزرگوں کے نام پر کوئی حرف آنے نہیں دیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ حضرت مخدوم بہاؤالدین زکریا اپنی شریک حیات کو سمجھاتے ہوئے فرماتے، بس صدرالدین ہی کے چہرے پر مجھے وہ روحانیت کے آثار نظر آتے ہیں جنہیں دیکھ کر میرے مضطرب جذبوں کو کسی قدر سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ اس واقعے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی اپنے سب سے بڑے صاحبزادے حضرت شیخ صدرالدین عارف کو کس قدر چاہتے تھے۔ بعض معتبر روایتوں کے مطابق حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے سلسلہ روحانی کا سارا دار و مدار ہی حضرت شیخ صدرالدین عارف پر تھا۔ والدین کی دعائیں اور خود شیخ صدرالدین عارف کی شدید ریاضتیں آخر رنگ لائیں اور آپ دنیا کی رنگینی اور دلکشی سے بے نیاز نظر آنے لگے۔ اب حضرت شیخ صدرالدین عارف کی عمر تقریباً 35 سے 36 سال کے قریب تھی۔ حضرت بہاؤالدین زکریا اور آپ کی شریک حیات چاہتی تھیں کہ شیخ صدرالدین عارف رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جائیں۔ پھر جب اس سلسلے میں والدہ محترمہ نے اپنے فرزند اکبر سے گفتگو کی تو شیخ صدرالدین عارف نے عرض کیا، میں دنیا کے ان بکھیڑوں میں الجھنا نہیں چاہتا۔ بیٹے، یہ دنیا کے بکھیڑے نہیں، قدرت کے اصول ہیں جنہیں توڑا نہیں جا سکتا۔ والدہ محترمہ نے شیخ صدرالدین عارف کو سمجھاتے ہوئے کہا، اور یہی اصول شریعت و سنت کا حصہ ہیں۔ حضرت شیخ صدرالدین عارف والدہ محترمہ سے بحث کرنے کی بجائے ان کے احترام میں خاموش ہو گئے، مگر یہ بات ظاہر ہو چکی تھی کہ آپ شادی کر کے دنیا داری میں الجھنا نہیں چاہتے تھے۔ پھر جب حضرت مخدوم بہاؤالدین زکریا ملتانی تک یہ خبر پہنچی تو آپ نے اپنے فرزند اکبر کو تنہائی میں طلب کیا۔ اس وقت آپ کی والدہ ماجدہ بھی موجود تھیں۔ شادی انسانی زندگی کی تکمیل ہے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے فرمایا، یہی شریعت الہی ہے اور یہی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے۔ میں اس حقیقت سے باخبر ہوں۔ حضرت شیخ صدرالدین عارف نے سر جھکاتے ہوئے عرض کیا، پھر شادی سے کیوں انکار کر رہے ہو؟ حضرت مخدوم بہاؤالدین زکریا نے سوال کیا، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں شادی کے بعد میری توجہ تقسیم نہ ہو جائے۔ حضرت شیخ صدرالدین عارف نے جواباً عرض کیا، مردان ہمت طوفانی لہروں سے نہیں ڈرتے۔ حضرت مخدوم بہاؤالدین زکریا ملتانی نے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے فرمایا، موجیں کتنی ہی براخیز کیوں نہ ہوں، مگر مالک بحر و بر اہل یقین کو ساحل تک پہنچا ہی دیتا ہے۔ میں بافضل خدا اہل یقین میں سے ہوں۔ حضرت شیخ صدرالدین عارف نے پرعزم لہجے میں کہا، پھر
کس لیے شادی سے گریزاں ہو؟ حضرت مخدوم بہاؤالدین زکریا نے پوچھا۔ والدین، بیوی اور بچوں کے حقوق ادا کرنا بھی عبادت میں شامل ہے۔ والد محترم کی بات سن کر حضرت شیخ صدر الدین عارف کچھ دیر تک سر جھکائے خاموش بیٹھے رہے۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے بڑے ادب کے ساتھ عرض کیا، سیدی، دراصل بات یہ ہے کہ شادی کے لیے مرد و زن کے مزاج کی ہم آہنگی بہت ضروری ہے۔ میں نہیں جانتا کہ اس گھر میں آنے والی خاتون کا فطری رجحان کیا ہوگا۔ اگر وہ دیندار خاتون نہ ہوئیں تو پھر میری زندگی کیسے گزرے گی؟ واقعتاً یہ ایک نازک ترین مسئلہ تھا جس کا حل کسی انسان کے پاس نہیں تھا، تاہم حضرت مخدوم بہاؤالدین زکریا نے اپنے فرزند کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ہم اہل ایمان ہیں اور ایک مسلمان کا عقیدہ ہے کہ مقدرات کو کوئی نہیں ٹال سکتا، انسان بس ارادہ کر سکتا ہے، تکمیل اس کے اختیار میں نہیں۔ پھر بھی ایک بندے کو اپنے خالق سے ہر حال میں حسن ظن رکھنا چاہیے۔ بالآخر حضرت شیخ صدر الدین عارف نے اپنی رضامندی ظاہر کر دی اور والدین آپ کے لیے کسی موزوں لڑکی کی تلاش کرنے لگے۔ ملتان میں ایسے کئی معزز گھرانے موجود تھے جو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے خاندان سے رشتہ جوڑنے میں فخر محسوس کرتے، مگر ان گھرانوں کا ماحول خالص جاگیردارانہ تھا۔ ایسی فضا میں تربیت پانے والی لڑکیاں حضرت شیخ صدر الدین عارف جیسے عالم و فاضل جوان کی ہم سفر کس طرح ہو سکتی تھیں؟ اس لیے حضرت مخدوم بہاؤالدین زکریا ملتانی نے خود ہی ان رشتوں کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا۔ ابھی حضرت شیخ صدر الدین عارف کی شادی کے سلسلے میں دوڑ و دھوپ جاری تھی کہ حج کا زمانہ قریب آ گیا اور آپ بیت اللہ کی زیارت کے لیے مکہ معظمہ تشریف لے گئے۔ اتفاق سے اسی سال ریاست فرغانہ کی شہزادی بی بی راستی بھی حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے مکہ معظمہ حاضر ہوئی تھیں۔ بی بی راستی کا مختصر تعارف یہ ہے کہ آپ ایک صاحب کمال بزرگ حضرت سلطان جمال الدین کی صاحبزادی تھیں۔ سلطان جمال الدین فرغانہ کابل کے حکمران تھے۔ واضح رہے کہ یہ وہی فرغانہ ہے جس پر کئی صدیوں کے بعد شیخ عمر نے قبضہ کر لیا تھا، اور یہ وہی شیخ عمر ہیں جن کے شجاع اور جانباز بیٹے ظہیر الدین بابر نے فرغانہ سے نکل کر ہندوستان کو پامال کر ڈالا اور مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ یہ 1526 عیسوی کی بات ہے۔ اگرچہ سلطان جمال الدین ریاست فرغانہ کے حاکم تھے اور شاہانہ زندگی بسر کرتے تھے، مگر فطرتاً نیک سیرت اور صوفی انسان تھے، اس لیے رقص و سرور، شراب نوشی اور دیگر لہو و لعب سے کوسوں دور تھے۔ اتفاق سے بی بی راستی ان کی اکلوتی اولاد تھیں۔ سلطان جمال الدین نے بہت دعائیں کیں مگر وہ بیٹے سے محروم رہے۔ اب بی بی راستی ہی فرغانہ کی ولی عہد سلطنت تھیں۔ سلطان جمال الدین جیسے نیک سیرت انسان کی آغوش محبت میں تربیت پانے کے سبب بی بی راستی بھی دوسری شہزادیوں سے بالکل مختلف تھیں۔ اگرچہ سلطان جمال الدین نے حفظ ما تقدم کے طور پر بی بی راستی کو فنون سپاہ گری بھی سکھائے تھے اور وہ اپنے وقت کی بہترین شہ سوار، تیر انداز اور شمشیر زن تھیں، لیکن سلطان جمال الدین کا زیادہ زور مذہبی تعلیم پر تھا۔ والی فرغانہ نے اپنی بیٹی کی دینی تربیت کے لیے بڑے بڑے علماء کی خدمات حاصل کی تھیں۔ بی بی راستی فطری طور پر نہایت ذہین تھیں۔ نتیجتاً چند سالوں کی تربیت کے بعد بی بی راستی ایک عالمہ بن گئیں۔ وہ ہر ہفتے اپنے محل میں خواتین کے لیے ایک مجلس وعظ منعقد کرتیں۔ اس مجلس میں شاہی خاندان کی خواتین کے علاوہ فرغانہ کی عام عورتیں بھی شریک ہوتیں۔ بی بی راستی اس قدر اثر انگیز لہجے میں تقریر کرتیں کہ مجلس میں شریک خواتین رونے لگتیں۔ معتبر روایتوں کے مطابق بی بی راستی نے عورتوں کی اصلاح کے لیے انتھک کوششیں کیں، جس کے نتیجے میں فرغانہ کی خواتین دوسری ریاستوں میں رہنے والی مسلمان عورتوں سے بہت مختلف نظر آتی تھیں۔ بی بی راستی کا معمول تھا کہ وہ دن بھر دربار میں بیٹھتیں۔ سلطان جمال الدین نے اپنی صاحبزادی کے لیے خصوصی اہتمام کیا تھا۔ دربار کا ایک حصہ بالکل الگ کر دیا گیا تھا جہاں بی بی راستی اپنی سہیلیوں اور کنیزوں کے ساتھ پردے میں بیٹھ کر بغور سنتیں۔ اگر قاضی عدالت سے کوئی بھول چوک ہو جاتی اور وہ کوئی غلط فیصلہ دے دیتا تو بی بی راستی اسے برسر دربار ٹوک دیتیں اور قاضی کی تاریخ سے کوئی مثال پیش کر کے قاضی عدالت کو قائل کر دیتیں۔ ایسے مواقع پر سلطان جمال الدین اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتے، میں کیسا خوش نصیب باپ ہوں کہ اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو میری بیٹی اسے درست کر دیتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ بی بی راستی کی ذہانت و فراست کے چرچے دور دور تک ہونے لگے۔ دنیا میں ایسی بہت کم خواتین گزری ہیں کہ جنہیں فہم و فراست کے ساتھ حسن صورت و سیرت بھی عطا کیا گیا ہو۔ بی بی راستی کا شمار بھی ان ہی خوش نصیب خواتین میں ہوتا تھا۔ آپ دن بھر ریاست کے سیاسی معاملات میں گہری دلچسپی لیتے
لیتی، پھر رات کے وقت نماز عشاء کے بعد چند گھنٹے آرام کرتی اور پھر تہجد کی نماز کے لیے اٹھ جاتی، یہاں تک کہ ذکر الہی کرتے کرتے فجر کی آذان ہو جاتی۔ نماز فجر کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرتی اور حسب معمول درباری کاموں میں مصروف ہو جاتی۔ والی فرغانہ سلطان جمال الدین صاحبزادی کی یہ مشقت اور ریاضت دیکھ کر کبھی کبھی سمجھانے کی کوشش کرتے، بیٹی انسان کا اپنی جان پر بھی کچھ حق ہے۔ بی بی راشدی نہایت ادب و احترام کے ساتھ والد محترم کو جواب دیتی، اللہ تعالیٰ نے انسانی جان پر جتنے حقوق رکھے ہیں میں وہ سب ادا کر دیتی ہوں۔ خالق کائنات نے اولاد آدم کو جوانی اس لیے بخشی ہے کہ وہ طاقت و توانائی کے ساتھ تمام حقوق و فرائض سے عہدہ برا ہو جائے تاکہ اس کا بڑھاپا سکون سے گزر سکے، اور کسی انسان کو یہ بھی معلوم نہیں کہ آنے والا لمحہ اس کے لیے کیا پیغام لے کر آئے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ایک جوان سال یکا یک معذور و مفلوج ہو جائے، اس لیے کسی ہوش مند کو کل کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ لمحہ موجود ہے، ہمیں پوری ذہانت اور توانائی کے ساتھ اس لمحے کا انتظار کرنا چاہیے۔ نو عمری میں ہی اپنی صاحبزادی کی اس قدر ہوش مندانہ باتیں سن کر سلطان جمال الدین حیرت زدہ ہو جاتے اور اپنے خالق حقیقی کا بے حد شکر ادا کرتے کہ اس کی ذات پاک نے انہیں ایسی ذہین اور حوصلہ مند بیٹی عطا کی۔ اگر دینے والا انہیں لڑکی کی جگہ کوئی ایسا لڑکا عطا کر دیتا جو فطرتاً کم فہم اور عیش پسند ہوتا تو ساری نیک نامی خاک میں مل جاتی، اور جب تک وہ زندہ رہتا والدین کے لیے ذلت اور رسوائی کا سامان ہی کرتا۔ حسن سیرت کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بی بی راشدی کو مثالی حسن و جمال بھی بخشا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ دوسری ریاستوں کے شہزادے بی بی راشدی سے شادی کرنے کے بے حد خواہش مند تھے۔ ہر ریاست کا شہزادہ بی بی راشدی سے شادی کرنے کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی سعادت قرار دیتا اور برملا اپنے ان جذبات کا اظہار کر دیتا۔ چونکہ بی بی راشدی کی عمر 22-23 سال کے قریب ہو چکی تھی اور والی فرغانہ سلطان جمال الدین تبریزی بڑھاپے کی طرف بڑھ رہے تھے، اس لیے وہ جلد از جلد اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جانا چاہتے تھے۔ آخر ایک دن سلطان جمال الدین نے شادی کے سارے پیغامات بیٹی کے سامنے رکھ دیے اور اس سلسلے میں بی بی راشدی کی رائے طلب کی۔ بی بی راشدی نے اس اہم ترین کام کے بارے میں سوچنے کے لیے کچھ دنوں کی مہلت طلب کی تاکہ وہ ہر پہلو پر غور کر سکیں۔ آخر کئی دن تک غور و فکر کرنے کے بعد بی بی راشدی اپنے والد محترم سے مخاطب ہوئیں، اگر خدا نخواستہ میں کوئی بدصورت یا اپاہج دوشیزہ ہوتی تو کیا یہ شہزادے مجھ سے شادی کرنے کو اپنی سعادت سمجھتے؟ اگرچہ بی بی راشدی شرم و حیا کے دائرے میں رہ کر گفتگو کر رہی تھیں، لیکن آپ کے لہجے سے استقامت اور بے باکی جھلک رہی تھی۔ بیٹی کا سوال سن کر سلطان جمال الدین سناٹے میں آ گئے، پھر کسی قدر بجھے ہوئے لہجے میں بولے، بیٹی یہ دنیا کی سب سے زیادہ تلخ حقیقت ہے کہ کوئی صاحب اختیار مرد کسی اپاہج، معذور یا بدصورت لڑکی کو اپنی شریک حیات کی حیثیت سے قبول نہیں کرتا۔ تو بابا محترم، ہمیں اس حقیقت کو بھی تسلیم کر لینا چاہیے کہ ان شہزادوں کا یہ اظہار عقیدت صرف میرے ظاہری حسن و جمال کی وجہ سے ہے۔ بیٹی، ہمیں بدگمانی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ سلطان جمال الدین نے محبت آمیز لہجے میں کہا، ہو سکتا ہے کہ تمہارے فہم و فراست اور زہد و تقوی کی خبریں بھی ان تک پہنچی ہوں اور ان لوگوں نے تمہارے سیرت و کردار سے گہرا اثر قبول کیا ہو۔ والد محترم کی بات سن کر بی بی راشدی سوچ میں پڑ گئیں اور پھر کچھ دیر بعد عرض کرنے لگیں، میں آپ کی رائے سے متفق ہوں، مگر براہ کرم ایک کام اور کیجیے تاکہ لوگوں کی نیتیں اور ارادے کسی حد تک ظاہر ہو جائیں۔ وہ کیا؟ والی فرغانہ سلطان جمال الدین نے کسی قدر حیرت زدہ لہجے میں پوچھا۔ آپ اپنے معتبر جاسوسوں اور سراغ رسانوں کو بھیج کر ان تمام امیدواروں کے بارے میں خفیہ معلومات حاصل کریں کہ مجھ سے شادی کے یہ امیدوار خود کس سوچ اور کردار کے مالک ہیں۔ بی بی راشدی نے ادب و احترام کے ساتھ والد گرامی کی خدمت میں یہ تجویز پیش کی۔ تجویز نہایت معقول تھی، اس لیے سلطان جمال الدین نے فوراً اس پر عمل کیا۔ پھر کچھ دن بعد والی فرغانہ کے معتبر سراغ رسانوں اور جاسوسوں نے تمام شہزادوں کے بارے میں اپنی رپورٹ پیش کر دی۔ اس خفیہ رپورٹ کے مطابق بی بی راشدی سے شادی کا امیدوار کوئی شہزادہ بھی نہ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور نہ ہی صاحب کردار تھا۔ عام شہزادوں کی طرح وہ سب کے سب دنیا کی آسائشوں اور عیش پرستیوں میں غرق تھے۔ پھر جب سلطان جمال الدین نے جاسوسوں کی یہ فراہم کردہ معلومات اپنی صاحبزادی کو سنائیں تو بی بی راشدی نے مسکراتے ہوئے عرض کیا، میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ یہ سب سیاسی تماشا ہے، کیا آپ اس بات کو پسند فرمائیں گے کہ آپ کی بیٹی اپنے عیش پرست اور دنیا دار شوہر کے ساتھ شدید اذیتناک فضا میں اپنی پوری زندگی گزار دے؟ ہرگز نہیں۔ والی فرغانہ سلطان جمال الدین نے پرجوش اور پرسوز لہجے میں کہا، کوئی ہوش مند انسان جان بوجھ کر
زہر نہیں پی سکتا۔ اس سیاسی تماشے کا ایک اور خطرناک پہلو بھی ہے کہ مجھ سے شادی کرنے والا شخص آپ کے انتقال کے بعد پوری ریاست فرغانہ کا مالک بن جائے گا۔ حقیقتاً یہ سود در سود کا کاروبار ہے اور میں اس کاروبار میں کسی طور شریک نہیں ہو سکتی، اور امر واقعہ بھی یہی ہے کہ تمام ریاستوں کے شہزادے بی بی راستی سے شادی کے پردے میں ایک انتہائی منافع بخش تجارت کرنا چاہتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ سلطان جمال الدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، مشکل سے 10-15 سال اور زندہ رہیں گے۔ اولاد نرینہ کے نہ ہونے کے بعد ان کی لڑکی ہی ریاست کی مالکہ ہوگی۔ شادی ہو جانے کی صورت میں ایک حسین و جمیل بیوی بھی مل جائے گی اور اپنے ساتھ جہیز میں فرغانہ کی ریاست بھی لے کر آئے گی۔ پھر اسی سال بی بی راستی اپنی کنیزوں کے ہمراہ حج بیت اللہ کے لیے چلی گئیں۔ یہ وہی سال تھا جب حضرت مخدوم بہاؤالدین زکریا ملتانی کے فرزند اکبر حضرت شیخ صدر الدین عارف بھی حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے مکہ معظمہ تشریف لے گئے تھے۔ ایک دن شہزادی راستی بیت اللہ کا طواف کر رہی تھیں کہ اتفاق سے ان کی نظر حضرت شیخ صدر الدین عارف پر پڑی، جو ان سے چند قدم کے فاصلے پر طواف کر رہے تھے۔ اگرچہ شیخ صدر الدین عارف کی پشت بی بی راستی کی طرف تھی، مگر شہزادی فرغانہ نے محسوس کیا کہ اس اجنبی شخص کے جسم سے ایک خاص نور پھوٹ رہا ہے۔ پھر جب طواف ہوا تو بی بی راستی نے اپنے خدمت گزاروں کو حکم دیا، تم لوگ سراغ لگاؤ کہ یہ نوجوان کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں۔ شہزادی فرغانہ کے خدمتگار فوراً ہی اس اجنبی شخص کی تحقیق و جستجو میں لگ گئے۔ پھر 2-3 دن کے بعد خدمت گزاروں نے بی بی راستی کے سامنے اپنی حاصل کردہ معلومات پیش کرتے ہوئے کہا، اس نوجوان کا تعلق ہندوستان سے ہے، نام شیخ صدر الدین عارف ہے اور وہ سلسلہ سہروردیہ کے مشہور بزرگ حضرت مخدوم بہاؤالدین زکریا ملتانی کے فرزند اکبر ہیں۔ یہ سنتے ہی شہزادی راستی نے بے اختیار کہا، مجھے یقین تھا کہ وہ کوئی عام نوجوان نہیں ہیں۔ حج بیت اللہ سے واپسی کے بعد شہزادی راستی نے اپنی ایک معتبر خادمہ کے ذریعے والد محترم سلطان جمال الدین تک اپنے جذبات پہنچا دیے۔ بعض روایتوں کے مطابق بی بی راستی نے اپنے والد ماجد سے براہ راست گفتگو کرتے ہوئے عرض کیا، اب آپ کوشش فرمائیے، شاید اللہ کی طرف سے اس کام کا وقت آ گیا ہے۔ سلطان جمال الدین صاحبزادی کے انتخاب سے بہت خوش ہوئے اور کسی تاخیر کے بغیر اپنے امیروں اور خاص خدمتگاروں کے ساتھ فرغانہ سے ملتان پہنچے۔ جب حضرت مخدوم بہاؤالدین زکریا نے آپ کی آمد کی خبر سنی تو اپنی خانقاہ سے نکل کر معزز مہمان کا استقبال کیا۔ پھر دوسرے ہی دن والی فرغانہ سلطان جمال الدین نے کسی تکلف کے بغیر حضرت مخدوم شیخ بہاؤالدین زکریا سے کہا، شیخ محترم، میری دلی خواہش ہے کہ دونوں خاندانوں کے درمیان قریبی رشتہ قائم ہو جائے۔ والی فرغانہ کی یہ بات سن کر حضرت مخدوم شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی نے نہایت محبت آمیز لہجے میں فرمایا، یہ خود صدر الدین کے لیے بھی باعث سعادت ہوگی۔ پھر حضرت شیخ صدر الدین عارف اور شہزادی راستی کی یہ تقریب نکاح ملتان میں منعقد ہوئی۔ فرغانہ، ملتان اور دیگر شہروں کے بڑے بڑے مشائخ اور معززین اس یادگار شادی میں شریک ہوئے۔ ایک روایت کے مطابق جب نکاح کے بعد فرغانہ کی شہزادی راستی اپنے خسر محترم حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی کے سلام کے لیے حاضر ہوئیں تو سلسلہ سہروردیہ کے عظیم بزرگ اپنی بہو کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ واضح رہے کہ 9 رمضان المبارک 649 ہجری میں انہی عظیم خاتون کے بدن سے مشہور بزرگ حضرت شیخ رکن الدین ابو الفتح رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔